نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 11ویں ہجری میں حج کے لیے گئے تب سورہ نصر نازل ہوئی۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اے میرے پیارے نبی، تمہارا مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیے۔ آپ نے وہاں پر یہ آخری جملہ بولا، اے لوگو، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو آپ ان کے ساتھ 7 میل تک پیدل چلے اور آپ نے فرمایا، معاذ، یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اور جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، تو مجھ سے نہیں مل پائے گا۔ آپ کی بات سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت معاذ کو روتا دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ، تو غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کے سر میں شدت کا درد تھا، تیز بخار تھا۔ آپ مسلسل 14 دن بیمار رہے۔ بیماری کی وجہ سے آپ آخری وقت میں اٹھ نہیں پا رہے تھے، کمزور کافی ہو گئے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دونوں نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور 11 ہجری تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ سب صحابہ کرام موجود تھے، آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اشارے سے سب کو باہر جانے کے لیے کہا۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ تبھی آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اور موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اجازت ہے۔ موت کا فرشتہ اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے آپ کو سلام کیا، اس کے بعد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، پوچھ کر اندر جانا، بغیر اجازت اندر داخل مت ہونا، اور اگر آنا چاہیں تو لے آنا، نہیں تو چھوڑ کر چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اجازت دے دوں تو تم میری جان نکالو گے؟ موت کے فرشتے نے کہا، جی ہاں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جان نکال لوں گا۔ آپ نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، واپس جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کر کر آؤ، میرے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، تب میں موت کے فرشتے کو جواب دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہاری امت کا ساتھ دوں گا، اور آپ نے فرمایا، میری آنے والی امت کو میرا سلام کہنا، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک مومن شخص جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں وہ اس حقیقت پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ اسے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا، جہاں اس کا پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر اس نے رتی برابر بھی برا کام کیا ہوگا تو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو سنتے ہی آپ فوراً وہاں پر آئے۔ اس وقت وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو پر کچھ متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے حجرے میں داخل ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ جو موت اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چہرہ مبارک ڈھک دیا اور حجرے سے باہر آ گئے۔ باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی لوگوں سے وہی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں اور وہ ابھی آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش نہیں ہوئے اور وہی الفاظ دہراتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سن لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی۔ ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے۔ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ لوگوں نے جب یہ آیت سنی تو ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے یہ آیت کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت زمین پر گر پڑے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے آخری رسول سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔